علامہ ابو الحسن خرقانی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کے پاس کافی سارے لوگ جمع تھے اور ان میں ابو علی سینا بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ لوگوں کو سمجھا رہے تھے کہ جو بندہ اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ کا نام لینے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ کو پکارنے سے انسان کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں، انسان کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، انسان کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ جب آپ لوگوں کو یہ سمجھا رہے تھے نا، تو ابو علی سینا کیونکہ بہت بڑے سائنسدان تھے، اور جو زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے تو اسے منانے میں بھی زیادہ دیر لگتی ہے، اسے کافی سمجھانا پڑتا ہے، لیکن پڑھا لکھا بندہ اکثر اڑ جاتا ہے۔ جب تھوڑا سا علم آ جائے نا، انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے۔ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف، جب آپ کے پاس علم آ گیا تو ان کے دل میں بھی خیال آیا کہ اب میں بہت بڑا عالم بن گیا ہوں، اور اب میں نے استاد سے کیا پڑھنا ہے، اب میں اپنی ایک کلاس لگاتا ہوں۔ وہ علیحدہ استاد سے اپنی ایک کلاس لگا کر بیٹھ گئے۔ جب انہوں نے اپنی کلاس کا آغاز کیا، امام صاحب کو پتہ چلا امام اعظم ابو حنیفہ، تو آپ نے اپنے ایک شاگرد کو بھیجا، فرمایا کہ تو جا اور اس سے جا کے ایک مسئلہ پوچھ کے آ۔ مسئلہ اس سے یہ پوچھنا کہ ایک شخص دھوبی کے پاس گیا، اس نے اپنے کپڑے دیے، کپڑے دے کر واپس آ گیا۔ دوسرے دن جب کپڑے لینے کے لیے گیا تو اس دھوبی نے کہا کہ آپ کے کپڑے نہیں ہیں، دھوبی مکر گیا۔ 3 دن بعد دوبارہ دھوبی نے ہی بندے کو، اس شخص کو بلایا اور کہا یار تیرے کپڑے تھے لیکن میں بھول گیا تھا، اپنے کپڑے لے جا اور اجرت دے جا۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ تو نے امام یوسف سے پوچھنا ہے جا کر کہ کیا دھوبی کے لیے اجرت لینا جائز ہے یا نہیں۔ اگر وہ جواب دینا کہ جائز ہے تو کہنا کہ نہیں جائز، اگر وہ کہنا کہ نہیں جائز تو کہنا جائز ہے۔ جب وہ آ کر مسئلہ پوچھا گیا امام یوسف سے، امام یوسف نے کہا کہ جائز ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد کہنے لگے کہ نہیں جائز۔ اس نے کہا نہیں جائز، تو وہ شاگرد کہنے لگے کہ جائز ہے۔ آپ جب پریشان ہوئے نا، مسئلہ سمجھ میں نہ آیا تو پتہ چلا کہ اب استاد کے پاس ہی جانا پڑے گا، رابطہ پھر وہیں استادوں سے کرنا پڑے گا۔ یہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس دوبارہ امام ابو یوسف آئے، آ کر معافی مانگی، عرض کی حضور میں بھول گیا تھا، مہربانی فرمائے نا، مسئلہ اڑ گیا ہے، اس کا کوئی حل فرما دیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا مسئلہ تو سادہ سا ہے، اگر اس نے بےایمانی کرنے سے پہلے کپڑے کو دھو لیا تھا، یعنی کہ اس نے بےایمانی نہیں کی، ابھی ارادہ نہیں تھا اس کا بےایمانی کا، اور اس نے کپڑے کو دھو لیا تھا، پھر تو اس کے لیے اجرت لینا جائز ہے، کیونکہ اس نے کپڑا اس بندے کا سمجھ کے دھویا۔ اگر اس نے بےایمانی کرنے کے بعد کپڑے کو دھویا تو اس نے کپڑا اپنا سمجھ کے دھویا، تو اس کے لیے اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو علم ہے نا، یہ کبھی کبھی انسان کو اپنے ہی ذہن میں بلندیوں پر پہنچاتا ہے، کہتا ہے تو بڑی چیز ہے، لیکن رب بھی فرماتا ہے نا کہ علم پڑھے دا نہ مان کری تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار کہاوے متا روڑ سٹی دودھ کڑیا۔ علامہ ابو الحسن خرقانی بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر دلوں کو بدل دیتا ہے، مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے، بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، تنگ دستیوں کو دور کر دیتا ہے۔ ابو علی سینا کیونکہ سائنسدان تھے، انہوں نے اپنے ہی دل میں دلیل تیار کی کہ کیسے ایک اللہ کا نام لینے سے انسان کی تکلیفیں دور ہو سکتی ہیں۔ دلیلیں اس نے یہ تیار کی کہ اگر کسی شخص کو پیاس لگی ہو اور اس کے سامنے پانی رکھا جائے اور وہ پڑھتا رہے پانی 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 پانی، پانی کو پیے نہ، پانی پیے بغیر پیاس نہیں بجھا سکتا۔ دوسری دلیل اس نے تیار کی کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو تو اس کے سامنے دوائی رکھی جائے اور وہ پڑھنا شروع کر دے، دوائی 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 کہنے سے اسے آرام نہیں آ سکتا۔
ابو علی سینا دل میں یہ خیال کر رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ جب پانی پیے بغیر فائدہ نہیں دے سکتا، دوائی کھائے بغیر اثر نہیں کر سکتی، انسان کو صحت نہیں دے سکتی، تو رب کا نام کیسے انسان کو تنگیوں، تنگ دستیوں اور بیماریوں سے دور کر سکتا ہے؟ جب اس نے یہ دل میں بات سوچی تو علامہ ابو الحسن خرقانی کو پتہ لگ گیا، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں اپنے دل سنبھال کر بیٹھنا چاہیے۔ علامہ ابو الحسن خرقانی نے جب توجہ کی ابو علی سینا کے دل کی طرف، آپ نے لفظ بولا، آپ نے فرمایا او گدھے۔ جب مجمع میں ابو علی سینا، کیونکہ ایک نام تھا، سائنسدان تھا بہت بڑا اور پڑھا لکھا بندہ تھا، جب پڑھے لکھے بندے کو 4 بندوں میں ایسا جملہ بولا جائے اس کی حالت تو بدلنی ہے۔ چہرہ سرخ زرد ہو گیا، غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ جب ابو علی سینا کا چہرہ سرخ زرد اور غصے سے لال پیلا ہوا نا، تو علامہ ابو الحسن خرقانی ابو علی سینا کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ کہا ابو علی سینا کیا بات ہے؟ عرض کرتا ہے حضور آپ نے مجھے مجمع میں گدھا کہہ دیا۔ آپ نے فرمایا یار میں نے تجھے گدھا نہیں کہا، میں تو تجھے سمجھا رہا تھا کہ دیکھنا اب میں نے تجھے کوئی چیز ماری تو نہیں ہے نا، صرف تجھے لفظ گدھا بولا ہے منہ سے۔ جب لفظ گدھا بولنے سے تیری حالت بدل سکتی ہے، اتنا حقیر لفظ بولنے سے تیری حیت تبدیل ہو سکتی ہے، تو رب کا نام تو پاک ہے۔ جب یہ لفظ بولنے سے تیرا یہ رنگ حالت بدل سکتی ہے، تو رب کا نام بھی انسان کی تنگ دستیوں کو دور کر سکتا ہے، رب کا نام بھی انسان کو بیماریوں سے دور کر سکتا ہے۔ تو میرے دوستو بھائیو، ہمیں بھی اللہ کے نام سے لو لگانی چاہیے، اللہ کے ذکر سے پیار کرنا چاہیے، کیونکہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے نام سے پیار کرتا ہے، اللہ کا ورد پکارتا ہے، فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب تم میرا ذکر کرتا ہے نا تو میں رب بھی تیرا ذکر کرتا ہوں۔ کتنا شان ہے کہ جب بندہ رب کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اے میرے بندے تو نہیں، میں رب بھی تجھے یاد کر رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد میں اپنا وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔